हालेलुया। हम गीत गाएंगे एक छोटा सा। तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी, अपने दिल में मैंने इसको छुपा के रखा है। हालेलुया। मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मैं नाज़िया बॉयस आपकी खिदमत में खुदावंद के ज़िंदा कलाम को लेकर आई हूँ। हम आज खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे ज़बूर 119 उसकी 105 आयत। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। हालेलुया। हम दुआ करेंगे। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपके नाम की तारीफ़ और तमजीद करते हैं, आपके नाम को धन्यवाद कहते हैं। खुदावंद, आप जो ज़िंदा है, पाक है, अब्दियत का बाप और सलामती का शहज़ादा है, आज के खूबसूरत कलाम के लिए खुदावंद हमारी रहनुमाई कीजिए। हम ना बोलें खुदावंद, मैं ना बोलूँ, आप करूँ मुझ में हो के बोले। हमें सुनने वाले कान दीजिए, अमल करने वाला दिल दीजिए। हमारी मदद कीजिए कि हम आपके कलाम को सुने, उस पर अमल करें और बहुतों तक पहुँचाने का वसीला बने। यीशु मसीह के नाम में आमीन। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद का कलाम जो हमें ज़िंदगी बख्शता है, जो कुदरत से भरा है, जलाली खुदा बाप के मुंह से निकला हुआ कलाम है, ख़ुद खुदा है। जैसे कि बाइबल में हम पढ़ते भी हैं कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र है, ये वो ज़िंदा कलाम है जो इंसानों की मदद से रूह कुदस की रहनुमाई से लिखा गया। हम जैसे कि आज हमने ये पढ़ा, ये वर्स जो बड़ी ज़बरदस्त है, जो हमें गाइड करती है कि हमारा चुनाव कैसा होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, वो इस आयत से आज हम सीखेंगे। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद का कलाम जो है वो हमारी राह के लिए रोशनी है, हमें रहनुमाई करता है, हमें अच्छाई और बुराई के बारे में सिखाता है और हमें बताता है कि हमें किस तौर से चलना है, किस तौर से हमें रहना है, किस तौर से हमें बोलना है और हमारा मिजाज कैसा होना चाहिए। हमें जो है हमारी ज़िंदगी का मेन मकसद क्या है, हम कौन हैं, हमारा आसमानी बाप जो है उसका हमारे साथ जो रिश्ता है वो किस कदर पाक होना चाहिए, किस कदर हमें खुदावंद के कुर्बत में, खुदावंद में मजबूत होना चाहिए। ये सारी बातें, ढेरों बातें हमें इस खुदावंद के कलाम में से सीखने को मिलती हैं, क्योंकि ये हमारी रहनुमाई करता है और ये तभी हमें पता चलता है जब हम इस ज़िंदा कलाम को पढ़ते हैं। हालेलुया। एक छोटी सी मिसाल, जैसे हम घर में जब रात के वक्त में अगर अचानक हमारे घर में लाइट चली जाए और हमारे पास माचिस भी ना हो और हमारा मोबाइल भी ऑफ़ हो, उसमें बैटरी ना हो और चूल्हा भी इन केस ऑफ़ हो, तो किसी भी तरह की कोई लाइट हमारे पास ना हो, तो हम क्या है, हम ऐसे अंधों की तरह हमें पता नहीं चलता हमने किस तरफ चलना है और किस तरफ हमने जाना है, कहाँ पे कदम, कहाँ पे पाँव रखें, किस तरफ हाथ मारे। तो सम टाइम हमें जब हमारे पास कोई लाइट नहीं होती तो क्या हमें चोट लगने का खदशा होता है ना। तो लेकिन जो ही हमारे हाथ में, हमारे जहन में आता है कि ओ उस जगह पर मैंने माचिस रखी थी या कैंडल या कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे हमें रोशनी मिल सकती है, हम जैसे उस जगह पर पहुंचते हैं तो हमें जब माचिस हमारे हाथ में ही आती है तो क्या हम खुशी से, हमारे अंदर खुशी आ जाती है कि अब क्या है, अंधेरे का ख़ात्मा हो जाएगा और हम आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ऐसे ही खुदावंद का ज़िंदा कलाम है मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, जो हमें बताता है कि इस दुनिया में जो गुनाह से भरी हुई है, जो बदी से भरी हुई है, जो अंधकार से, अंधेरे से भरी हुई है, जिसमें इब्लीस का कब्ज़ा है, इस दुनिया में हमें किस तरह से रहना है, हमें इब्लीस के जाल से किस तरह से बचना है, हमें इब्लीस की चालों से किस तरह से महफूज होना है, हमें कौन से रास्ते पर चलकर खुदावंद के साथ मजबूत होना है, हमें क्या कदम उठाकर, कौन से फैसले करके, किस तरह का सोच के, किस तरह का बोल के, किस तरह का सुन के, किस तरह का देख के हमें इब्लीस के सारी चालों को नाकाम करते हुए
یسوع مسیح کے ساتھ چلنا ہے، اس کے ساتھ اپنے رشتے کو جو خداوند یسوع مسیح نے اپنا خون بہا کر بحال کر دیا، ہاللیلویہ، اس رشتے کو ہمیں بحال رکھنے میں کس طرح سے جو ہے خداوند کے ان سارے احکامات کو ماننا ہے جو ہمیں خداوند کے ساتھ جوڑ کر رکھتے ہیں، جو خداوند کے ساتھ ہمیں پیوست رکھتے ہیں، جو ہمیں بدی سے دور رکھتے ہیں، جو ہمیں ابلیس کی ہر طرح کی چال پر، اس کی ہر طرح کی جو ہے اس کے جو اس کے جلتے تیر ہیں ان سے ہمیں بچنے میں یہ بائبل مقدس ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اور یہ تبھی ہوتا ہے میرے عزیز بہن بھائیوں، نوجوان بچوں، جب ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں، جیسا کہ آج ابلیس نے پوری دنیا میں مختلف طرح سے جو ہے جال بچھا رکھے ہیں، مختلف طرح کے اس نے ہتھیار وہ یوز کر رہا ہے خداوند کے کلام کو تاکہ نہ پڑھا جائے، خداوند کے کلام ہمیں تاکہ ہمیں سچائی کا پتہ نہ چل جائے، ہمیں روشنی کا پتہ نہ چل جائے، ہمیں خداوند کی حقیقت کا ہمیں ہماری اپنی حقیقت کا پتہ نہ چل جائے، ہمارا خداوند کے ساتھ کیا ریلیشن ہے حقیقت میں اس کے بارے میں پتہ نہ چل جائے۔ تو ابلیس نے بڑے زیادہ ہتھیار جو ہیں پوری دنیا میں پھیلا رکھے ہیں، جس میں سب سے بڑا ہتھیار تو موبائل ہے نا، جو اس قدر انسان کو بیزی رکھتا ہے، نوجوان بچوں کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو، سب کو اس قدر بیزی رکھتا ہے کہ ہم کلام کی طرف آتے ہی نہیں، ہم کلام کی روشنی کو، ہم جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ میرے بیٹے کس طرف چلنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے شیطان کو ہرانا ہے، کیسے اس کے جلتے تیروں کو ناش کرنا ہے، فنش کرنا ہے، وہ ساری چیزیں جب ہم اس کلام میں سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں تو یہ ساری وہ رکاوٹیں ہیں، موبائل ہیں، دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کی ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی ہے، اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمیں جو ہے ابلیس کے جو ہتھیار ہیں جو ہمیں خداوند کے کلام کو پڑھنے سے روک رہے ہیں۔ سو میرے عزیز بہن بھائیوں، بچوں، نوجوانوں، یہ آخری وقت ہے، ہم اس پیریڈ میں انٹر ہو چکے ہیں جس میں دنیا کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے۔ سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس آخری وقت میں ہم بچائے جائیں، ہم خداوند کے ساتھ جڑ جائیں، ہم اپنے اب باپ کے سائے کے نیچے آ جائیں، ہم اپنے آسمانی باپ کے پیچھے پیچھے چلیں، تو وہ صرف آپ کو یہ زندہ کلام ہی بتائے گا کہ ہم نے کس طرح سے چلنا ہے، کیا سننا، کیا بولنا، کیا دیکھنا، کیا سوچنا، کیا خواہش کرنی ہے، اور کتنا ٹائم ہمیں اپنی چیزوں کو، دنیا کے چھوٹے موٹے کاموں کو دیکھ کر خداوند کی حضوری میں آنا ہے، اپنے باپ کے پاس آنا ہے، اپنے باپ کے سائے کے نیچے آنا ہے، تاکہ ہم ابلیس کے سارے اس کے جلتے ہوئے تیروں کو اس کو ہم پاک روح کی آگ سے، فائر سے بھگا کر اس کو کیا کہنا چاہیے کہ اس کے جلتے تیروں کو ناش کر کے، فنش کر کے اس کو اپنی لائف سے خداوند میں مضبوط ہونا ہے۔ تو آپ کو زندہ خداوند کے کلام کو روزانہ پڑھنا ہوگا، جو آپ کو بتائے گا کہ میرے بیٹے آپ نے کون سی چیز کرنی ہے، کون سی چیز نہیں کرنی، کون سی باتوں کو آپ نے ماننا ہے، کس طرح کا آپ نے سوچنا ہے، کیا سننا ہے ان دنوں، کیا بولنا ہے، کیا دیکھنا ہے، یہ ساری چیزیں خداوند کا کلام آپ کو بتائے گا۔ سو میری آپ لوگوں سے التماس ہے کہ اگر آپ اس آخری دنوں میں خداوند کے ساتھ اچھے طریقے سے چلنے کے لیے آپ چاہتے ہو کہ آپ اچھے سے خداوند کے ساتھ چلیں، اور ابلیس کے ہر طرح کے چال سے جو کہ چاہتا ہے کہ وہ تو اس کے تو مرنے کا ٹائم قریب ہے، اس کے تو ہلاک ہمیشہ کی جو اس کے لیے آگ بنائی گئی ہے، اس میں اس کا ٹائم جو ہے وہ جلد ہی اس کا ٹائم آنے والا ہے اس کے ہلاکت کا۔ تو وہ چاہتا ہے کہ بہت سارے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو اپنے ساتھ لے جائے۔ سو اس کی اس چال کو سمجھو، موبائل اور ایسی ہر چیز سے دور ہو جاؤ جو خداوند کے کلام سے آپ کو دور کر رہی ہے۔ سو جلد ہی اپنی بائبل کو اٹھاؤ اور روزانہ اس کو پڑھنا شروع کرو، خداوند کے پاس آ جاؤ، اپنے بدی سے، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اقرار کرو، اور روزانہ اس کلام کو پڑھو، تاکہ آپ سب خداوند کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لو، تاکہ ابلیس جب آپ کے پاس بھی آئے تو وہ جب دیکھے کہ آپ نے اپنے باپ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، اور آپ کے ہاتھ میں خداوند کا زندہ کلام ہے، آپ کے دل میں ہے، آپ کے منہ میں ہے، آپ کی سوچوں میں خداوند کا کلام ہے، تو آپ کو کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ وہ خود تو چلا جائے گا اپنی اصلی جگہ پر جو کہ اس کے لیے بنائی گئی ہے، ہمیشہ کی آگ، تو آپ کو وہ نہیں لے جا پائے گا اگر آپ روزانہ خداوند کے کلام کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور خداوند کا ہاتھ پکڑ کر چلتے چلے جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ سو
خداوند کا شکر ہے کہ وہ ہمیں بار بار اس بات کے بارے میں سکھا رہا ہے ان آخری دنوں میں اپنے بڑے بڑے خادموں کے تھرو کہ بائبل پڑھو، دعا کرو اور بدی سے باز آؤ، توبہ کرو، کیونکہ یہ آخری وقت ہمارے پاس بچا ہے۔ اس آخری وقت میں ساری باتوں کو جو ہمیں خداوند سے دور کری ہیں چھوڑنے کا ٹائم ہے۔ ہمیں خداوند میں مضبوط ہونے کا ٹائم ہے۔ کلام کو پکڑو، روزانہ پڑھو، اس کو نوش کرو اپنے دلوں میں، اس کو نقش کرو ذہنوں میں، اس کو نقش کرو، اس پہ سوچو، اس پہ دھیان دو اور اس پر عمل کرو تاکہ آپ ہمیشہ کی ہلاکت سے بچائے جاؤ۔ خداوند ہمیں اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم دعا کریں گے۔ آسمان و زمین کے خالق اور مالک، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کے نام کی تعریف اور تمجید کرتے ہیں، آپ کے نام کو دھنیواد کہتے ہیں۔ خداوند آپ کا کلام جو زندگی ہے، جو ابدیت ہے، جو ابدی زندگی ہے، جو ابدی چین، ابدی خوشی، ابدی اطمینان ہے، خداوند ہمیں اس کو روزانہ پڑھنے میں ہماری مدد کیجیے، سننے والوں کو اور جو بعد میں سنیں، جو خداوند جب بھی اس کلام کو سنیں تو خداوند وہ برکت کو پائیں اور ان کے دلوں میں یہ کلام خداوند گھر کر جائے اور 100 گنا پھل ہے وہ پھل بنا رہے اور بہتوں کو سراب کرنے کا وسیلہ بنے۔ سننے والوں کے ساتھ ہونا اور ہم سب کو آپ میں بنے رہنے کی توفیق بخشنا اور روزانہ آپ کے کلام کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشنا۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ پریز دی لارڈ۔